السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے حوالے سے اخوت کا جو آقا علیہ السلام نے درس عطا فرمایا ہے اپنی امت مسلمہ و صحابہ کرام کو، تو ہم جانتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل کا جو زمانہ ہے وہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور حضور آقا علیہ السلام نے انہیں اخوت کا درس دیا ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے انہیں اخوت کا درس عطا فرمایا، اور مختصر عرصے میں آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے دشمنوں کو دوست بنایا اور بیگانوں کو یگانہ بنایا، خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے جو آپس میں لوگ نفرت کرتے تھے ان کے دلوں کے اندر محبت بھر دی۔ تو حضور آقا علیہ السلام کہ اس مبارک فعل کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ لوگوں یاد کرو میرا وہ احسان جب تم آپس میں دشمن تھے اور پھر ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت بھر دی اور پھر تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ احسان کون سا احسان؟ یعنی حضور آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے اپنی مخلوق پر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تمام ایمان والوں پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اپنے محبوب کو بھیجا جنہوں نے آ کر ہماری زندگیوں کے طور طریقے کو تبدیل فرمایا، جنگ و جدال کے بازار کو ختم کیا اور محبت اخوت کا درس عطا فرمایا اور دشمنوں کو دوست بنایا، اور جو ہے وہ آپس میں تمام ایمان والوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی طرح یہ سورہ انفال آیت نمبر 63 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈالی، محبت ڈالی، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ اگرچہ تم چاہو کہ میں اپنی زندگی کی ساری کمائی یا دنیا کا تمام پیسہ اٹھا کر کسی کے قدموں میں ڈال دیا جائے تو آپ محبت حاصل نہیں کر سکتے، کہ محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان پر اللہ کا خاص کرم نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی شمولیت کے بغیر نہ محبت حاصل کی جا سکتی ہے، نہ محبت پائی جا سکتی ہے، نہ محبت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرم شامل حال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ اسی طرح جب حضور آقا علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت لے کر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار وہ ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے، مہاجرین وہ جو حضور کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، حضور نے ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کیا، آقا علیہ السلام نے ایسی محبت اور اخوت کا درس عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم سب آپس میں ایمان والے جو ہے وہ بھائی، یعنی انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر بھی یہی ارشاد ہوا کہ تمام ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر عالم یہ تھا، حضور آقا علیہ السلام کی تربیت کا پھر اثر یہ ہوا، حضور کے درس کا اثر یہ ہوا، حضور آقا علیہ السلام نے ان کو جیسے بھائی بھائی بنایا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو انصار تھے وہ مہاجرین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ جن کے 2 باغ تھے، ایک باغ وہ اپنے
مہاجر بھائی کے نام کرنے کو تیار ہو گیا، جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کر وہ اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، جس کے 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، جس کے کاروبار کافی تھا وسیع، اس نے آدھا کاروبار اپنے مہاجر بھائی کے والے، لیکن ادھر سے پھر مہاجرین کا رویہ کیا تھا؟ مہاجرین بھی جو ہے وہ انصار بھائیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اس طریقے سے اظہار کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے نہیں بھائی، ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے گھر نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی پراپرٹی میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس بازار کا راستہ دکھا دو کہ بازار اس طرف ہے، ہم خود ہی کمائیں گے، مزدوری کر لیں گے، لیکن ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہم جو ہے آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ ہی ہمارا تمام گزران ہوگا، لیکن ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ تو ادھر ان کا عالم یہ تھا انصار کا، وہ کہتے تھے نہیں، آپ نے ہر حال میں ہماری اس پیشکش کو قبول کرنا ہے۔ اگر حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، تو واقعی ہمیں سگا بھائی اتنا پیارا اور عزیز نہیں ہے جتنا یہ بھائی پیارا ہے کہ جسے میرے محبوب نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تو ہم اس رشتے کو زیادہ مقدم سمجھتے ہیں اس رشتے سے جو ہمارا خاندانی اور خونی ہے۔ تو حضرات اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اسی طرح مساوات کے حوالے سے دیکھیں تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے مساوات کا جو درس دیا ہے، وہ تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امیر و غریب، شاہ و غدا، یہ سب برابر ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ سلمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی، ان کی قدر و منزلت قریش کے معززین سے کم نہیں تھی۔ کہا کہ قریش کا بہت بڑا امیر ہو تو میرے بلال حبشی کے برابر ہے، میرے بلال کی حیثیت ان سے کچھ کم نہیں ہے، میرے صہیب رومی کی حیثیت ان امراء سے کم نہیں ہے، اور میرے جناب یہ سلمان فارسی کی حیثیت ان امراء سے کم نہیں ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے یہ مساوات کا درس عطا فرمایا ہے۔ اور مسجد، اللہ اکبر کبیرہ، جب حضور آقا علیہ السلام نے مسجد کو تعمیر فرمایا نا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ مساوات کا بہترین نمونہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا نوکر تھا۔ تو کہا کہ جب یہ مسجد کے اندر جاتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کی غرض سے، تو پھر ایک ساتھ ہی بادشاہ ہے اور ساتھ ہی اس کے نوکر کھڑا ہے، تو یہاں پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مساوات کا بہترین نمونہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جب وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ ان میں کوئی بڑائی، کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے آقا پاک علیہ السلام نے جب حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ آدم ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب بھائی ہو، تم سب ایک جیسے ہو۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک بہترین مثال قائم کی۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جب ایک فاطمہ نامی شخص نے چوری کی تو وہ حضور کے پاس وہ آیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، تو مہربانی، تو حضور نے فرمایا کہ یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پہلے قبائل تباہ اور برباد ہوئے، تو اگر اس جگہ پہ مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جاتا۔ یہ مساوات کا بہترین ایک مثال۔ اور دوسری یہاں پر ہم یہ مثال بھی یہاں پر کوٹ کرنا چاہیں گے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح فرما دیا۔ تو یہ بہترین نمایاں مثالیں ہیں جو آپ کو کائنات کے کسی گوشے سے نہیں ملے گی، لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور ہمارے آقا نے یہ مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ اسی طرح جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھا کرتے تھے
تو اس کے اندر بھی وہ ایسے حضور مل جل کر صحابہ کے ساتھ جھرمٹ کے اندر بیٹھتے کہ نیا آنے والا شخص تھوڑی دیر ٹھہر کے دیکھتا کہ صحابہ کے اندر، اور جب وہ پہچان نہ پاتا تو پھر وہ پوچھتا تھا کہ آپ میں سے محمد کون ہیں، تو پھر جو ہے وہ نشاندہی ہو جاتی کہ حاذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ ہے، تو حضور کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور آقا علیہ السلام اس طریقے سے صحابہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور سردار ہیں، حضور نبی ہیں اور یہ امتی ہیں، تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساوات ہے، ہم سب جو ہے ایک بھائی چارے کی زندگی، اخوت کی زندگی گزاریں۔ تو حضور آقا اسی طرح جب مسجد قباء شریف اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی جب تعمیر ہوئی تو حضور آقا علیہ السلام اس تعمیر کے اندر خود حصہ، اس طرح غزوہ خندق ہے، حضور خود خندق کھود رہے ہیں، اسی طرح دیگر جو ہمارے ہاں جو غزوات ہوئے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے اندر شمولیت اختیار کی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مساوات کی بہترین مثالیں ہیں کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے، اور ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا کون ہے، بزرگ کون ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا مجھ رب کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو زیادہ پیسے والا ہونا، زیادہ مالدار ہونا، زیادہ جائیداد کا مالک ہونا، یہ بڑائی یا یہ جناب منزل اور مقام کے اونچے ہونے کی دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نگاہ میں اونچا ہونا اور مرتبہ و مقام کا مالک اور صاحب بننا، یہ اس بات کی دلیل صرف تقوی کی بنیاد پر ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کل جو ہے وہ ہم اگلے انشاءاللہ اس کے اندر ہم صبر و استقلال کے حوالے سے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کے حوالے سے کیا تلقین ارشاد فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْحَابَكُمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ فرمایا کہ اور جو مصیبت آپ کو پیش ہے تو اسے برداشت کرو، اور یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ تو عزم کی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مختلف واقعات بھی ہم انشاءاللہ اس حوالے سے پڑھیں گے کہ صبر و استقلال کی اور عفو و درگزر، یہ دو چیزیں، یہ دو ٹاپک انشاءاللہ کل ڈسکس کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔